دوستو ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کریں تاکہ ہر اسلامک ویڈیو آپ تک کے بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے تاکہ بندوں کی ہدایت ہو سکے، اور حضرت یونس علیہ السلام ان بندوں میں سے ہیں۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام 4 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ذوالنون اور صاحب ہود مچھلی والے کے لقب سے آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کو موصول کے شہر نینوہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم واحد قوم ہے جس پر عذاب کے آثار ظاہر ہونے کے بعد بھی عذاب ٹل گیا۔ حالانکہ جب بھی کسی قوم پر عذاب کے آثار ظاہر ہوئے تو ان پر عذاب آ کر ہی رہا۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح قوم کو دین کی دعوت دی۔ نینوہ شہر کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا انکار کرتے تھے اور شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام لوگوں کے پاس آئے، انہیں بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ ان لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، آپ پر پتھراؤ کیا اور شہر سے باہر نکال دیا۔ پھر آپ علیہ السلام دوسری مرتبہ ان کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں 3 دن بعد عذاب نازل ہونے کی خبر دی۔ دوستو شہر کے لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہذا اگر وہ رات کو شہر میں رہے تو خطرے کی بات نہیں، لیکن اگر وہ یہاں سے تشریف لے گئے تو پھر عذاب کا ڈر ہے۔ جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ آسمان پر کالے رنگ کا خوفناک بادل آیا اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ شہر کے لوگوں نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا لیکن انہیں نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ خطرہ محسوس ہوا، چنانچہ سب لوگ خوف خدا سے کانپتے ہوئے نظر آئے۔ عورتیں اور بچے اور اپنے جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، شوہر بیوی سے اور بچے اپنی ماں سے جدا ہو گئے۔ سب نے توبہ کرنی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، اپنے اسلام کا اظہار کیا اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ سب نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور آپس میں جو حق تلفیاں ہوئی تھیں ان کی ایک دوسرے سے معافی مانگی، دوسروں کے مال واپسی کیے، یہاں تک کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر کسی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب دور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جس دن ان لوگوں کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ عاشورہ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ دوستو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب کی خبر دی تھی لیکن عذاب نہ آیا تو آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، کیونکہ وہاں کا دستور تھا کہ جھوٹے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ آپ نے سوچا کہ لوگ آپ کو جھوٹا سمجھیں گے کہ آپ کے کہنے کے باوجود عذاب نہیں آیا، لہذا آپ وہاں سے نکل کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی چلتے چلتے سمندر کے بیچ میں رک گئی۔ وہاں کے لوگوں کی عادت تھی کہ جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہوتا تو کشتی سمندر کے بیچ میں رک جاتی۔ ملاحوں نے کہا کہ قرآن دازی سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کون ہیں۔ 3 بار قرآن دازی کی گئی اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، چنانچہ آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی آپ کو سمندر میں ڈالا گیا تو ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اور یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن گزارنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آیت کی برکت سے اس طرح نجات دی۔ مچھلی نے آپ کو ایک میدان میں اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ آپ کا بدن نومولود بچے کے بدن کی طرح کمزور ہو گیا تھا، نازک ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سایہ کرنے اور مکھیوں
بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک کدو کا درخت پیدا فرمایا۔ عام طور پر کدو کی بیل ہوتی ہے، لیکن یہ حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ کدو کا یہ درخت دوسرے درختوں کی طرح شاخوں والا تھا۔ اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں حضرت یونس علیہ السلام آرام فرماتے تھے، اور روزانہ ایک بکری آتی اور صبح شام آپ کو دودھ پلاتی، یہاں تک کہ آپ کے جسم میں توانائی آ گئی اور کھال مضبوط ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موصول کے شہر نینوے کی طرف 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیج دیا جو ایمان لا چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل کے ساتھ توبہ کرنے سے بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں دور ہو جاتی ہیں، جیسا کہ سچی توبہ کرنے کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی آزمائش آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ تسبیح و استغفار کرنا چاہیے تاکہ اس آفت سے نجات نصیب ہو جائے، جیسے کثرت سے تسبیح کرنے کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات نصیب ہوئی۔ اب دوستو، آپ سب سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔